السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنگ قادسیہ کے حوالے سے بہت سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ جنگ قادسیہ دور فاروقی کی اہم ترین جنگوں میں سے ایک جنگ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ فاروق اعظم خود سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے ان مجاہدین کے ساتھ تشریف لے کر آئے جو اس جنگ میں شریک ہونے کے لیے جا رہے تھے، اور مدینہ سے 3 میل دور تک آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سپہ سالار اعظم کی حیثیت سے ان کے ساتھ چلتے رہے۔ اور بہت سے صحابہ کرام کی یہ رائے تھی کہ آپ ہمارے ساتھ جنگی محاذ تک چلیں اور ہماری رہنمائی کریں، لیکن اہل رائے بڑے صحابہ کرام نے یہ مشورہ کیا کہ آپ کا بحیثیت خلیفہ دارالخلافہ میں ہونا ضروری ہے، لہٰذا آپ یہیں قیام کریں۔ تو مشورے سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کیا، اور ایرانیوں کی طرف سے سپہ سالار رستم تھا۔ اگلا سوال یہ ہے کہ یہ جنگ کب پیش آئی تھی؟ ہجری اعتبار سے 14 یا 15 ہجری دونوں قول ملتے ہیں، اور عیسوی اعتبار سے 16 ستمبر تا 19 ستمبر 636 عیسوی میں یہ جنگ پیش آئی تھی۔ اور قادسیہ عراق کا ایک شہر ہے، کوفہ سے 45 کلومیٹر دور یہ واقع ہے۔ اب یہ ایک قصبے کی شکل میں موجود ہے، اس وقت یہ بڑا اہم شہر تھا، اور فتح کے بعد جب مسلمانوں نے اس جنگ میں اس کو فتح کیا تھا ایران کو، اس وقت یہ ایران کا حصہ تھا، تو اس کی فضیلت مزید بڑھ چکی تھی، اور اس وقت ایک مشہور شہر کا شکل اس نے اختیار کر لی تھی۔ آج کل یہ عراق میں واقع ہے یہ جگہ، اور ایک قصبے کی شکل میں موجود ہے۔ اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تقریباً 33,000 تعداد تھی، اور ایرانی تقریباً 2 لاکھ کے قریب تھے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پہنچتے ہیں ان قادسیہ کے قریب، تو آپ نے 12 یا 14 سفیر پے در پہ ایک ایک کر کے رستم کے پاس بھیجے، اور اس کو مصالحت کی دعوت دی کہ جزیہ دینا قبول کر لیں، اور ان کے سامنے اسلام پیش کیا۔ لیکن رستم ہٹ درمی سے باز نہیں آیا، اور اس نے قسم کھائی کہ آفتاب کی قسم، میں عربوں میں سے ایک بھی شخص کو نہیں چھوڑوں گا، بلکہ اس کے یہ الفاظ تھے کہ آفتاب کی قسم، اب میں تمام عربوں کو ویران کر دوں گا۔ یہ جب اس نے قسم کھائی اور وہ فوج کو لے کر مسلمانوں کے مقابلے میں میدان قادسیہ میں پہنچا، تو سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر جنگ کے لیے تیاری شروع کر دی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جنگ میں ان کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، تو میدان جنگ کے قریب ہی ایک پکی عمارت تھی، آپ اس کے اوپر چڑھ کے گاؤ تکیہ لگا کر بیٹھ گئے۔ آپ چونکہ بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، اس لیے گھوڑے پر بھی سوار نہیں ہو سکتے تھے، آپ اوپر سے بیٹھ کر پرچیوں میں لکھ کر مسلمانوں کی رہنمائی کر رہے تھے، اور آپ نے اپنی جگہ پر خالد بن عرفطہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ تو گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ کے 4 دن ہیں، چاروں کے الگ الگ نام ہیں، اور ایک ایک نام کے بارے میں الگ سے سوال بھی پوچھ لیا جاتا ہے۔ پہلے دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے، یہ جمعرات کا دن تھا، 16 ستمبر 636 جمعرات، اس کو یوم ارماس کہا جاتا ہے۔ ارماس کا لفظ فاتح یفتح کے وزن پر آتا ہے، راماسا یا رماسو، اس سے یہ لفظ نکلا ہے ارماس۔ ارماس کا مطلب ہوتا ہے گھمسان کی لڑائی۔ اس دن چونکہ دونوں فوجیں آپس میں ایک دوسرے میں اس طرح گھل مل گئی تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، اور ایرانیوں کے ہاتھی جو تھے وہ مسلمانوں کو روند رہے تھے، یہاں تک کہ 500 مسلمانوں کو ایرانی ہاتھیوں نے روند ڈالا تھا۔ اس لیے اس دن کو یوم ارماس کہا جاتا ہے، یعنی گھمسان کی لڑائی کا دن۔ اس کے بعد پھر دوسرا دن شروع ہوتا ہے، جمعے کا دن تھا، اس دن کو یوم اغواس کہا جاتا ہے۔ اغواس کا لفظ غاث یغوث سے نکلا ہے، غاث یغوث کا مطلب ہوتا ہے مدد اور معاونت، یعنی امداد۔ دوسرے دن چونکہ مسلمانوں کو امدادی فوجیں مل گئی تھیں، اور اس دن پھر مسلمانوں نے حضرت قعقاع بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے اپنے اونٹوں پر اور گھوڑوں پر برقعے ڈال دیے تھے، کالے کپڑے کے جھول ڈال دیے تھے، جن کو دیکھ کر ایرانیوں کے ہاتھی بدکنے لگے اور ایرانیوں کو ایک پسپائی ہونے لگی تھی، اس لیے اس کو یوم اغواس کہا جاتا ہے۔ پھر تیسرے دن کو یوم اماس کہا جاتا ہے، عین پر زبر ہے، یوم اماس۔ اماس کا مطلب ہوتا ہے سخت، شدید اور ہولناک جنگ کا دن، سخت، شدید اور
ہولناک جنگ کا دن۔ تیسرے دن ایرانی اپنے ہی ہاتھیوں کے پاؤں سے اور گھوڑوں سے روندے جا رہے تھے۔ مسلمانوں نے چونکہ ایک تدبیر کر لی ہوئی تھی ہاتھیوں کو ڈرانے کی، اس لیے ایرانی اپنے ہی گھوڑوں کے اور ہاتھیوں کے پاؤں میں روندے جا رہے تھے۔ بڑی سخت جنگ تھی، شدید جنگ اور ہولناک جنگ کا یہ دن تھا، اس لیے اس کو یوم عماس کہا جاتا ہے۔ پھر اسی دن کی شام کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ تیسرے دن کی شام کو لیلۃ الحریر کہا جاتا ہے۔ حریر کا مطلب ہے شور و غوغا اور چیخ و پکار کی رات۔ اس رات ایرانیوں کو شکست ہوئی، دن میں وہ اپنے ہاتھیوں کے پیروں سے روندے گئے، پھر رات میں مسلمانوں کی تلواروں کی کھنکار اور گھوڑوں کی گھنگھناہٹ کی وجہ سے اتنا شور پیدا ہو چکا تھا اور ایرانی بھاگنے پر مجبور ہو چکے تھے، اس لیے اس رات کو لیلۃ الحریر یعنی چیخ و پکار والی رات کہا جاتا ہے۔ اور اگلے دن یعنی چوتھے دن مسلمانوں نے بھرپور حملہ کیا، ایرانی بھاگ گئے۔ ہلال بن علقمہ مجاہد تھے، انہوں نے رستم کو پکڑ کر قتل کر دیا، اور اسی طرح پھر ایرانیوں کے 30,000 افراد مارے گئے اور مسلمانوں کے تقریباً 8,000 لوگ شہید ہوئے۔ چوتھے دن جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس دن کو یوم فتح الفتوح کہا جاتا ہے، یعنی کامرانی کا دن۔ اور یاد رہے کہ اسی جنگ میں حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کے 4 بیٹے بھی شہید ہوئے تھے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ مشہور شاعرہ صحابیہ ہیں، آپ کا نام تماظر بنت عمرو تھا اور آپ کا لقب ارسل عرب یعنی عرب کی سب سے بڑی مرثیہ گوئی، مرثیہ گو آپ کا لقب ہے۔ آپ مرثیہ کہا کرتی تھی۔ آپ کے بھائی معاویہ بن عمرو اور صخر بن عمرو قبائلی جنگ میں قتل ہو گئے تھے کسی موقع پر، تو ان کے غم میں آپ ہر وقت دکھی اشعار مرثیہ کہا کرتی تھی، اس لیے آپ کو ارسل عرب کا لقب دیا جاتا ہے۔ آپ کا تخلص خنسہ تھا، خنسہ کا معنی ہے نیل گائے۔ تو آپ کے بھی 4 بیٹے اس جنگ میں شہید ہوئے تھے اور حضرت خنسہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 24 ہجری میں ہوئی تھی۔ تو یہ مختصر تعارف تھا جنگ قادسیہ کا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔